ہے اس کے اندر پہلے جیسے کسی لیڈی کا وواہ ہوا اور اسے طلاق لے لیا، پھر واپس پنہ اسے شادی کرنے کے لیے تو اسے دوسرے پتی مطلب دوسرے سے شادی پنہ کیوں کرنی پڑتی ہے جی. اور پھر اسے طلاق لے کے جی. واپس اس شادی جی. تو یہ جی. آپ مجھے کلیئر کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ سسٹر، آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. آپ اگر دا ہولی اسکرپچر قرآن پڑھیں گے، آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن؟ آئی ریکویسٹ دا آرگنائزر اگر ایک ٹرانسلیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں سسٹر کو قرآن کا تو ضرور کریں انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس ٹرانسلیشن آف دا قرآن ہے تو ضرور پرووائڈ کریں انشاءاللہ. یا آپ مجھے آپ کا ایڈریس دیجئے، میں حیدرآباد سے آپ کے لیے ٹرانسلیشن بھیجاتا ہوں انشاءاللہ. I'll post you انشاءاللہ. If you read the Quran sister, the concept of triple طلاق، جو ٹرپل طلاق ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا کہ طلاق 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 کہتے ہیں اور طلاق ہو جاتا ہے، ایسا پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. Absolutely this practice is 100% against the Quran. سائل کہتا ہے کہ 3 بار طلاق بولنے سے ہو جاتی ہے. اختلافی مسئلہ ہے لیکن راجح قول یہی ہے صحیح روایات کی روشنی میں کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 دفعہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ 3 کاؤنٹ نہیں ہوتی. صحیح قول صحیح حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں بھی ایک ہی گردانی جاتی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ناظرین سامعین، ہم آج ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج جبکہ خصوصاً انڈیا اور عموماً پورا ورلڈ انڈیا کے اس مسلم پرسنل لا وغیرہ پر مداخلت اور مرکزی حکومت کی مداخلت کی وجہ سے پریشان ہے، ہم ہی میں کا ایک طبقہ اہل حدیث غیر مقلد وہابی 3 طلاق کے مسئلے کو ایزی لے کر کے اس پر کوئی توجہ نہیں، اس کو ریجیکٹ، اس کو نگلیکٹ کر رہا ہے. اس لیے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے پازیٹیو انداز میں آپ کو بتا دیا جائے کہ 3 طلاق بیک وقت دی گئی واقع ہونے میں صحابہ کرام اور تابعین کے نظریات کیا ہیں جو سواد اعظم ہے. آپ ہم 1 لاکھ 2 لاکھ کو جمع کر دیں تو سواد اعظم نہیں، صحابہ اور تابعین کی جماعت سواد اعظم پہلے راؤنڈ میں کہلاتی. اور مسئلے متحقق ہوئے قطعی مسئلے، فیصلہ شدہ مسئلے جو ہوتے ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے. بعض ناگزیر حالات کی بنیاد پر کچھ کمی بیشی امکانی طور پر ممکن ہے، لیکن طے شدہ مسئلے کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. اور ساتھ ہی ساتھ اس نشست میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے پہلے ابن تیمیہ جن کو شیخ الکل ہیں
وہابی اور اہل حدیث اور غیر مقلدین کے، انہوں نے حضرت عمر پر عہد رسالت کے معمول بدلنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صریح مخالفت کی اور تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو قبول کر لیا۔ معاذ اللہ، اگر شیخ ابن تیمیہ کی یہ بات مان لی جائے تو حضرت ابو بکر اور ان کے دور میں فوت ہونے والے صحابہ کے علاوہ کوئی بھی صحابی اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کے دین پر اعتماد کیا جائے اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث کا ظاہر معنی نہیں لیا اور اس حدیث کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ وہ کون حدیث؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد میں بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ اس حدیث کا ظاہر معنی جمہور فقہاء اسلام نے نہیں لیا اور اس حدیث کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ خیر، صحیح مسلم کی حدیث پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے اور آپ کو مکمل طور پر صحیح مسلم کی وہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، چونکہ یہ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ اور آثار صحابہ کی صراحت کے خلاف ہے، اس لیے یہ روایت یا تو شاذ ہے یا معلل ہے یا استدلال سے خارج ہے، کیونکہ نصوص قطعیہ کے مخالف جب کوئی صحابی کی روایت آئے تو یا تو وہ شاذ کہلاتی یا معلل کہلاتی، اس میں تعلیل ہوگی۔ ایک بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ آگے چل کر ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جناب طاؤوس ہیں جن کو وہم ہوا ہے۔ اب وہم کیسے اور کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے آپ پازیٹیو انداز میں بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ یعنی صحابہ کی روایتیں اور تابعین کے اقوال کو ملاحظہ کیجئے اور محسوس کیجئے کہ ان حضرات کے علم کے بغیر قیامت تک کی کوئی علمی دنیا سج ہی نہیں سکتی اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو۔ توجہ سے سنیے، امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، المصنف جلد 6 صفحہ نمبر 395، یاد رکھیے 2nd سنچوری کے امام ہے، بڑے ناقد امام ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بیروت سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ توجہ دیے، بیان کرتے ہیں کہ سالم نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں وہ واقع ہو جائیں گی، اور اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیا کہا؟ واقع ہو جائیں گی لیکن نافرمانی کی۔ یہی اہل سنت والجماعت اور سواد اعظم کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی عظیم کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 474، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی 1375 ہجری میں چھپا ہوا یہ نسخہ ہے۔ حضرت امام مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عباس، میں نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے تنزن فرمایا، تنزن مطلب ان پر چڑھتے ہوئے، آنکھ دیکھتے ہوئے، تنزن فرمایا، یا ابا عباس، پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق دیتا ہے؟ پھر کہتا ہے، اے ابو عباس، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔ قابل توجہ جملہ، تمہاری بیوی علیحدہ ہو گئی، 3 طلاقیں دی تھی۔ یہ ہے المصنف جلد 6 صفحہ نمبر 397، 397، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت لبنان 1392 میں یہ نسخہ چھپا ہے۔ توجہ دیتے جائیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں،
کہ واقع بن صہبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی. توجہ دیتے جائیں، 3 طلاق پر حرام ہو گئی. المصنف جلد 5 صفحہ 11 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 میں یہ ایڈیشن چھپا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. مارتے تھے نافرمانی کی وجہ سے اور تفریق کرتے تھے 3 طلاق واقع ہونے کی وجہ سے. المصنف جلد 5 صفحہ 11 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 میں یہ ایڈیشن چھپا ہے. زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو گئی. المصنف جلد 5 صفحہ 11 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 میں یہ ایڈیشن چھپا ہے. شعبی سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے اس نے کہا اس کو 3 طلاقیں دے دے. المصنف جلد 5 صفحہ 12 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 میں یہ ایڈیشن چھپا ہے. حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی 100. آپ نے فرمایا 3 طلاقوں سے اس کی بیوی حرام ہو گئی اور باقی 97 طلاقیں حد سے تجاوز ہیں یعنی بیکار ہیں. المصنف جلد 5 صفحہ 12 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 میں. حبیب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر ایک شخص کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی 3 طلاقوں سے علیحدہ ہو گئیں، باقی طلاقیں اپنی بیویوں میں تقسیم کر دو. 3 طلاقوں سے ہو گئی. المصنف جلد 5 صفحہ 13 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406. سیکنڈ سنچوری کے میں بار بار کہہ رہا ہوں مصنف کے حامل. معاویہ ابن ابی یحییٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی. آپ نے فرمایا 3 طلاقوں سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی اور باقی 97 طلاقیں حد سے تجاوز ہیں بیکار. المصنف جلد 5 صفحہ 13 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی. نوٹ کیجئے گا میں نے صحیح مسلم کے بھی حوالے سے بیان کر دیا ہے. آپ سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ ایک ہی کتاب کی پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا 3 طلاقوں نے اس پر اس کی بیوی کو حرام کر دیا اور 97 طلاقیں زائد ہیں. المصنف جلد 5 صفحہ 13-14 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 ایڈیشن ہجری. شعبی کہتے ہیں شرائح سے کسی نے پوچھا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. انہوں نے کہا تمہاری بیوی 3 طلاقوں سے علیحدہ ہو گئیں اور باقی طلاقیں اسراف اور معصیت یعنی نافرمانی کی بات ہے. المصنف جلد 5 صفحہ 14 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406. حسن بصری سے ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی. المصنف جلد 5 صفحہ 14 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 کا ایڈیشن. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مقاربت سے پہلے یعنی بیوی سے ملنے سے اور صحبت کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. آپ نے فرمایا اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے مقاربت نہ کر لے. المصنف جلد 5 صفحہ 22 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 ایڈیشن. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم تینوں یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. المصنف جلد 5 صفحہ 23 یعنی 23 مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 کا ایڈیشن. ابراہیم نخعی جن کی روایتوں اور سند کو
اگر چھوڑ دیں تو 25%، 1/3 کوئی بھی حدیث کی دنیا سجا نہیں سکتا۔ فرماتے ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ المصنف جلد 5 صفحہ 23، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 1406 کا ایڈیشن۔ توجہ دیجیے آپ، اب کتنے لوگوں نے روایت کی ہے، میں ان تمام کا اب صحابہ اور تابعین کا الگ الگ نام لے کر کے آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمران بن حسین، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ایسے 11 جلیل القدر فقہائے صحابہ اور امہات المومنین کے فتاوی اور تصریحات ہیں کہ بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اب تابعین میں دیکھیے، ابن شہاب زہری، شعبی، شرائح، حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے بھی فتاوی آپ نے دیکھ لیے۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت کے بعد جمہور فقہاء اسلام کا موقف انہی نفوس قدسیہ کی اتباع پر مبنی ہے۔ میں یہ پازیٹیو انداز میں آپ کے سامنے کیوں پیش کیا ہوں؟ اس کی اصل وجہ آج کل غیر مقلدین یعنی وہابی اہل حدیث کہ عام روش یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دی وہ اس کو 1 طلاق قرار دے کر ثبوت میں وہی طاووس حضرت عبداللہ ابن عباس طاووس کی روایت لکھ کر دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ہندو گورنمنٹ اور BJP وغیرہ کو بھی موقع مل رہا ہے ان کی وجہ سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا اس کو بکثرت حلال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ملک میں آئلی قانون میں بھی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جا رہا ہے۔ میں بس ایک لفظ اس سلسلے میں کہوں گا، اہل حدیث سے بڑی محبت اور غیر مقلدین وہابی وغیرہ سے بڑی محبت کے آئینے میں کہ حدیث کی کوالٹی کو اور حدیث کی جرح و تعدیل کی دنیا کو آپ سے کئی گنا زیادہ صحابہ اور تابعین سمجھتے اور سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے پازیٹیو انداز میں اتنی روایتیں آپ نے دیکھی کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں اگر دی ہیں تو 11 صحابہ فقہا بڑے بڑے پیش کیے، آپ حضرت عمر پر کیسے یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ مخالفت کی معاذ اللہ؟ جبکہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ اگر حضرت عمر مخالفت کیے اور سارے صحابہ نے قبول کیا تو اس کا مطلب حضرت عمر سے پہلے جتنے بھی صحابہ انتقال کیے وہی صرف قابل اعتماد تھے اور انہی کی باتوں اور انہی کے دین اور مذہب کو مانا جائے گا، باقی عمر فاروق کے بعد سارے صحابہ ریجیکٹ کر دی جائیں گے، یہی مطلب ہو؟ رسول پاک کی اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میرے بعد تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین، جو راشدین مطلب ہدایت دینے والے اور مہدیین ہدایت یافتہ بھی، اور عمر فاروق کیا کہنا، یہ تو سیکنڈ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کے بعد جو اسلام کو تقویت عمر سے ملی ہے، تاریخ انسانیت قاصر ہے کہ ان کے بعد کسی اور سے بھی ملی ہو۔ تو شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے یا تو آج کے موجودہ اہل حدیث جاہل ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام سے یہی کہوں گا کہ مسئلے کی گہرائی کو سمجھیے، سواد اعظم کو سمجھیے، میجورٹی کو سمجھیے، امت کو سمجھیے، حدیث پاک کے اونچ نیچ کو سمجھیے، فتاوے کی نوعیتوں کو سمجھیے، مسائل کے سلجھنے کے تصورات کو سمجھیے، الجھائیے مت۔ جن کی محنت شاقہ سے ہم تک مسئلے پہنچے ہیں، ہم تک کتابوں کے ذخائر پہنچے ہیں، اگر انہیں ہم چھوڑ دیں تو آپ بتاؤ وہ حضرات جنہوں نے پوری عقریزی کے ساتھ
ہم تک مسائل دینے کے لیے کیا کیا نہیں کیے. انہیں چھوڑ کر کے آپ ریجیکٹ کا تصور رکھو گے تو سوال یہ ہے کہ پھر ابن تیمیہ کو بھی کیوں مانا جائے؟ وہ اللہ رسول تو نہیں ہے. جب یہ عمر کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں جو صحابی ہیں. قرآن پاک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 139 کے 137 کے حوالے سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ صحابہ میں سے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عدل پرور ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ کی انعامات سے راضی. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. انہیں ریجیکٹ کر دیں گے تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت یافتہ بندے، ہدایت یافتہ بندے کو ریجیکٹ کر کے ہدایت نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب نے کہا ہے ان کے ساتھ رہو، ان سچوں کے ساتھ رہو. اور میں بس ایک لفظ اہل حدیث طبقے سے اور موجودہ طبقے سے یہی سوال کروں گا کہ اگر آپ ان حضرات کو چھوڑ دیں تو بتاؤ کس کو مانا جائے؟ اگر آپ کہتے ہو ابن تیمیہ کو، تو ابن تیمیہ تو 7ویں صدی ہجری کے ہیں، ان کو کیوں مانا جائے؟ کیا یہ اللہ ہے؟ یہ رسول ہے؟ اگر اللہ رسول ہی کو مانا جائے تو آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ رسول ہے؟ اللہ کو پہچانوایا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کو پہچانوایا صحابہ نے. تو صحابہ کو چھوڑ دیں تو توحید و سنت کی بنیاد ہی ختم ہو جائے. اس لیے یہ ریجیکٹڈ والا دماغ ختم کرو. اور میں نے جو یہ پازیٹیو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو آپ محسوس کرو اور دیکھو کہ یہ صرف اہل سنت والجماعت یعنی سنی کا یہ موقف صرف نہیں ہے، بلکہ یہ کہ صحابہ کبار اور فقہائے کبار کا یہ موقف ہے جو ہمارے لیے بیس آف ایمان ہے. تو بیس آف عمل کیسے نہیں ہو سکتے؟ ایمان کی بنیاد تو پہلے ہے نا. لہذا آخری میں یہی کہوں گا کہ حضرت عمر فاروق پر جو الزام ہے ابن تیمیہ کا وہ چھوڑو، وہ ان کی نادانی تھی. اور عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہے وہاں پر جو ہے حضرت طاؤس کو وہم ہوا ہے، یعنی وہ شاذ ہے، وہ قابل استناد اور صحیح روایت نہیں ہے. اور آپ لوگ تو خود بھی صحیح روایت سے مسائل کو مانتے ہو. وہ صحیح روایت نہیں، یا تو وہ شاذ ہے یا وہ معلل ہے، یا اب یہ سب جملہ بول کر کے آپ کو پریشان کیوں کریں؟ ایک دم سمجھیے کہ وہ قابل استناد نہیں ہے جمہور کے سامنے. قرآن کے موافق اور احادیث صحیحہ کے موافق یہ وہی جو ہم نے ابھی پازیٹیو انداز میں روایتیں پیش کی ہیں. لہٰذا آپ اسی پر عمل کیجئے. اور خود ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم آپ رد بھی نہ کیجئے. رد کرنا یہ تمام قرآنی آیتوں اور احادیث صحیحہ کو ریجیکٹ کرنا ہے، جو آپ کو تو خاص طور سے اہل حدیث ہو کہے جانے والوں کو تو زیب نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کے واقع ہونے میں کوئی انشاءاللہ شکوک و شبہات نہیں ہونی چاہیے. اتنی روایت میں نے کثرت سے پیش کر دی ہے. پھر بھی نہ ماننے والوں کے لیے تو دفتر بھی بیکار ہے، ماننے والوں کے لیے ایک ہی کافی ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رکھے، صحابہ تابعین کے صحیح منہج پر قائم رکھے، قرآن و حدیث کے موقف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں